ہمارے پاس سیلیبریٹ کرنے کے لیے خبریں بہت ہی کم ہوتی ہیں، لیکن جب اچھی خبر کوئی آتی بھی ہے اور جب ہم بات کرتے چلو بھی اس بات میں منہ میٹھا کر لیا جائے تو وہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، کیونکہ منہ میٹھا کرنے کے لیے جو چینی ہے وہ دن بدن حکومتی دعووں کے باوجود بھی کافی زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی آپ مارکیٹ میں نکلیں، آپ کو 150 کی 160 کی، آپ کوئٹہ میں چلے جائیں، وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 170 روپے فی کلو بھی آپ کو چینی مل رہی ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صورتحال کہاں جا رہی ہے، جبکہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے زیادہ چینی موجود ہے۔ جی، اور ابھی ویسے ہی کہا جا رہا ہے کرشنگ شروع نہیں کی گئی ہے، اور جب تک کرشنگ شروع نہیں ہوتی تو قیمت میں اضافے کا خطرہ رہے گا۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے مدیحہ کہ آپ تھوڑے دن صبر کر لیں، تھوڑا ذرا آپ تھوڑا صبر کا مظاہرہ کریں، اس کے بعد قیمتیں نیچے آ جائیں گی، لیکن اس میں تو مسلسل اضافہ ہو جا رہا ہے۔ لیکن صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، کیا صبر کی چینی بھی میٹھی ہوتی ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے وہ ہو جائے گی جناب بڑی پھیکی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایگزیکٹلی ہونے کیا جا رہا ہے۔ تو اسی والے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ ماہر معاشیات موجود ہیں خرم شہزاد، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ خرم، ویلکم ٹو باخبر سویرا اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ خرم، مجھے بتائیں، کوئی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کہیں کوئی نہ کوئی آسانی ہونے والی ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیے تو وہ صورتحال ہوگی کہ جب کسی لڑکی کی شادی نئی ہوتی نا تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا 2 سال صبر کرو پھر زندگی آسان ہو جائے گی، یعنی کہ آپ عادی ہو جائیں گے۔ ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ ابھی صبر کرو پھر عادی ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ٹو دی بوتھ آف یو، گڈ مارننگ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں مدیحہ، یہ میرے خیال میں وہ جو شادی والی آپ نے ایگزامپل دی ہے یہ اس سے تھوڑی گمبھیر ہے، کیونکہ اس میں بیسک کموڈیٹیز انوالوڈ ہیں، اور اس وقت جو ہے بیسک کموڈیٹیز سے مراد میری یہ ہے، چاہے وہ کہتے ہیں نا گھی شکر، اور جو ہے ساتھ میں جو ہے آٹا ہے، اور ساتھ میں ایک اگر کوئی آپ سالن لے لیں وہ دال ایٹ لیسٹ آپ جو ہے افورڈ کر سکے غریب آدمی، تو یہ تو بڑا پرابلم ہے۔ اور یہ آج سے 3-4 سال پہلے اگر بات کریں تو ایک عام آدمی کی پاکستان میں جو تنخواہ تھی وہ تقریباً اس کا 30% حصہ صرف ان 2-3 کموڈیٹیز پہ جاتا تھا، بیسک فوڈ پہ۔ آج 45% سے زیادہ حصہ جو ہے ایک ایوریج جو انکم والا پاکستانی ہے اس کا 45-50% سے زیادہ جو ہے صرف فوڈ پہ جا رہا ہے۔ آپ سیکورٹی کی بات الگ کر لیں، ہیلتھ کی الگ کر لیں، ایجوکیشن کو الگ کر لیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زندگی میں ان کو الگ کر لیں، لیکن یہ بیسک جو ہے حصہ بہت زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے ایک عام آدمی کی یہاں پہ ارننگ کو۔ دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ کیا ہم دیکھیں گے کہ کیا بہت جلد کوئی چیزیں ٹھیک ہوں گی؟ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی پرائسز پچھلے 1 مہینے سے اسٹیبل ہیں، اور باقی فوڈ کی پرائسز ڈیفینیٹلی اوپر گئی ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اس لیے جی بس یہی حال ہے، کیونکہ جو بیچ میں جو ایک سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو مینج کرے اور ٹائم پہ پلاننگ کرے، ٹائم پہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرے، ٹائم پہ اپنا جو ہے فیصلہ لے، اور چیزوں کو یا امپورٹ کرنا ہو یا لوکلی جو ہے پروڈیوس کرنا ہو، ان کو ٹائم پہ جو ہے وہ انشور کرے تاکہ عام ہو۔ ہمارے مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ساری دنیا میں ہے، مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، اور جو سارے ترجمان ہیں وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں، تمام ممالک کے جو کمپیریزن ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یو کے سے بھی، یو ایس اے سے بھی، تو کہتے ہیں یہ تاثر دینا کہ صرف پاکستان میں مہنگائی ہے یہ غلط ہے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں مہنگائی ریلیٹیولی زیادہ ہے کمپیئر ٹو انڈیا، کمپیئر ٹو بنگلہ دیش، کمپیئر ٹو چائنا، کمپیئر ٹو مڈل ایسٹ۔ ان سے زیادہ مہنگائی ہمارے یہاں ہے، ہمیں کرنا پڑے گا، اور ابھی سے نہیں ہے، پچھلے 2-3-4 سالوں سے ہمارے یہاں 3 سالوں سے انفیکٹ ہمارے یہاں فوڈ کی مہنگائی جو ہے وہ سب سے زیادہ رہی ہے بنسبت انڈیا، چائنا، یہ بنگلہ دیش اور یہ جو سملر کنٹریز ہیں۔ دوسری بات ایک ہم یہ بھول جاتے ہیں کمپیئر کرتے ہوئے کہ پوری دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز جنہیں کہتے ہیں ہم، کہ یورپ ہے، امریکاز ہے، یا پھر دوسرے ممالک ایسے ہیں، ہانگ کانگ ہے، یا اس طرف جو ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ اکانومیز ہیں، وہاں پہ پر کیپٹا انکم بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اس وقت مہنگائی جو ہے امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہے، بٹ امریکہ کی پتہ ہے آپ کو پر کیپٹا انکم کتنی ہے؟ ایک ایوریج امریکن کتنا کماتا ہے؟ تقریباً $50,000 کماتا ہے سال کے، $50,000۔ ہم جو ہے یہاں پہ $1,500 بھی نہیں کماتے ایوریج۔ انڈیا جو ہے کوئی $1,800-1,900 کماتا ہے سال کے، بنگلہ دیش $2,000 پلس کماتا ہے سال کے، تو اور وہاں پہ اگر 5% مہنگائی ہے بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، یا ایون امریکہ میں 2-3% مہنگائی ہے، اور ہمارے یہاں 9% میں مہنگائی چل رہی ہے، تو یہ ریلیٹو پرچیزنگ پاور اسے کہتے ہیں کہ آپ افورڈ کتنا کر سکتے ہیں، آپ کما کتنا رہے۔ ہمیشہ میں ایک پوائنٹ کہوں گا مدیحہ، مہنگائی ریلیٹو ہوتی ہے۔ 1 لاکھ کمانے والے کے لیے مہنگائی الگ ہے، 10 لاکھ کمانے والے کے لیے مہنگائی الگ ہے، 20 لاکھ والے کے لیے الگ ہے، 20,000 والے کے لیے الگ ہے مہنگائی۔ تو اس لیے پرچیزنگ پاور کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا آپ نے، جیسے بھی امریکہ اور آپ نے ڈیولپ کنٹریز، ڈیولپ اکانومیز کے حوالے سے بات کی، تو وہاں پہ جو ٹرک چلانے والا بھی ہے نا
وہ بھی جو آپ نے $50,000 سالانہ کی بات کی وہ کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی کما لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ وہ اس سے اور بھی کہیں زیادہ ترقی کر سکتا ہے بیکاز اس کے پاس چانسز ہیں. سم ہاؤ ہمارے پاس ہمارے ملک میں لوگوں کے پاس اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ایکسل کرنے کی, گرو کرنے کی. آج وہ شخص جو 5 سال پہلے جہاں کھڑا تھا نا وہ آج بھی بیچارہ وہیں کھڑا ہوا ہے نوکری پیشہ اگر ہم شخص کی بات کریں تو. نہیں انفیکٹ کم پہ کھڑا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ کہ 5 سال پہلے اس کی جو گروتھ تھی وہ اگر سلو رفتار سے چل رہی ہے. مثال کے طور پہ ہر سال اگر ایک بندہ 5% سے گرو کر رہا ہے, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اس کی تنخواہ جو ہے 5% سے بڑھ رہی ہے اور مہنگائی جو ہے وہ 10% سے بڑھ رہی ہے, تو ایکچولی اس کی جو رفتار ہے کمانے کی یا جو وہ اس کی پرچیزنگ پاور ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ مہنگائی زیادہ رفتار سے بڑھ رہی ہے بنسبت گروتھ کے. تو ہمیں یہ کرنا ہے, ایسے اسٹیپس لینے ہیں جس میں گروتھ جو ہے وہ ایک سرٹن لیول پہ چلتی رہے, مہنگائی نیچے آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنے اپرچونیٹیز ہوں گی وہ آپ کو ملیں تاکہ آپ کی ارننگ کیپیسٹی بڑھے. دیکھیں کسی ملک کی ارننگ کیپیسٹی بڑھتی ہے وہاں انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, وہاں پہ لوگ پیسہ لگانا چاہتے ہیں, وہاں انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایوریج پرچیزنگ پاور ایک عام آدمی کی قوت خرید جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے کنٹریز میں ہمیشہ انویسٹمنٹ بھی آتی ہے جہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اچھا خرچ کر سکے اور افورڈ کر سکے سب چیزیں. ٹھیک, اور یہ بھی بتائیں اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت کچھ کم بھی ہوئی ہے, تو اب 15 نومبر سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو سکتی ہے یا حکومت کچھ اور ہی سوچ رہی ہے اور پھر ہم کوئی اضافہ دیکھیں؟ دیکھیں آپ تو اضافہ ایکسپیکٹ کریں, اس کی وجہ یہ کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے کمٹ کیا ہوا ہے جو کہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں تھا کمٹ کرنا, کیونکہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا یہاں پوائنٹ کہوں گا کہ اس میں نا 2 طرح کے ٹیکسز ہیں پیٹرول کے اوپر, ڈیزل کے اوپر. ایک پیٹرولیم لیوی ہے اور دوسرا سیلز ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس دیکھیں اسٹینڈرڈ ہے, وہ ہر چیز پہ ہوتا ہے, اس کو اپنی جگہ رکھنا چاہیے, اس کو کم زیادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ جو ہے وہ کنزمپشن کا جو ہے وہ ٹیکس ہے. لیکن جو پیٹرولیم لیوی ہے اس کو جو ہے ہم نے کمٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ 600+ بلین روپیز کا, تو وہ ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ہمیں اگر یہ اندازہ تھا کہ آئل پرائسز نیچے آ گئی ہیں, کیونکہ دیکھیں قیمتیں اگر نیچے آتی ہیں نا آئل کی تو آپ ٹیکس ایڈ کر کے اس قیمت کی جگہ قیمت کا پاس آن دیں اور ٹیکس بھی ساتھ ایڈ کر لیں تو ایک عام آدمی کو اس کا امپیکٹ پتہ نہیں چلتا کیونکہ قیمتیں نیچے آتی ہیں. جب قیمتیں اوپر جا رہی تھی اور آپ نے اس وقت کمٹ کیا تو آج آپ کو دیکھیں ایکسٹرا ٹیکس بھی لگانا پڑ رہا ہے اور آئل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں, تو یہ بڑا پرابلم ہم نے کیا تھا, یہ ہمیں کمٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ میرے خیال سے نا وہ ٹائم پہ جو ڈیسیجن نہیں لیا جاتا نا اس ڈیسیجن کی وجہ سے ہم کافی زیادہ مارے جاتے, لیکن اللہ کرے آگے جا کے کچھ نہ کچھ بہتری ہو. آپ بھی مجھے ابھی بھی پر امید نظر آ رہے ہیں, ہم بھی پر امید بیٹھے کہ اللہ کرے ہمارے لیے بہتری ہو, اور اگر مہنگائی کم نہیں ہوتی تو ہماری پرچیزنگ پاور ہی لوگوں کی بڑھ جائے. آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ امید تو دنیا قائم ہے, لیکن امید جو وہ کہتے ہیں نا ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی, ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. صرف سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں گے, اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے, اللہ نے ہمیں اس قابل کیا ہے, تو ہم کیوں نہ خود کریں اپنے لوگوں کے لیے اور محنت کر کے ان چیزوں کو بہتر کریں. پرفیکٹلی صحیح بات یہ کہ ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. ہمارے ساتھ موجود ہے خرم شہزاد اور یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں پلان کرنا پڑے گا, اور جیسے وہ بھی بات اگر ہمیں ابھی بھی ملک میں سب سے مہنگی ترین LNG جو ہے وہ لی گئی ہے, تو یہ پہ بھی دیکھنا چاہیے ٹائملی ڈیسیجنس لینا صدف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بالکل, اور آئی ایم ایف سے جو بھی ڈیل ہوئی ہے لیکن تھوڑا بہت خیال ان عوام کا بھی کریں جو افورڈ نہیں کر سکتے اور واقعی ان کی پرچیزنگ پاور وہ نہیں ہے, گروتھ اس طرح نہیں ہو رہی, ان کی سیلریز کے بھی ایشوز ہیں, تو اگر ان کے پے اسکیل بھی بہتر ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کچھ ریلیف ان کی زندگی میں بھی آ جائے. روپیہ مسلسل ڈیپریشیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. چلیں کچھ دنوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈالر کی پرائس کچھ پیسے کم ہوئی لیکن پھر بڑھ جاتا ہے. خیر جی, مہنگائی کا اللہ کرے کوئی نہ کوئی سولوشن ضرور نکلے, ہماری زندگیوں میں نکلے. ہم ایک چھوٹی سی ہیڈ لائنز بریک کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.